وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستانی کھیلوں کے ہر شعبے میں کھلاڑی ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ بالخصوص کوہ پیمانی جیسے مشکل کھیل میں خواتین کا نمایاں کردار قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں وزیر اعظم نے کوہ پیما نائلہ کیانی کو دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کنچن جنگا سر کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ نائلہ کیانی کا یہ کارنامہ پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے اور وہ کنچن جنگا کو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے اسے خواتین کے حوصلے، عزم اور جذبے کی بہترین مثال قرار دیا۔ بھارتی پروپیگنڈا ایک بار پھر ناکام ہو گیا، جبکہ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے پاکستان کے معاشی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ IMF کی ترجمان جولی کوزک نے پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ پاکستان نے اضافی فنڈنگ کے تمام اہداف مکمل کیے اور اصلاحات میں پیش رفت دکھائی۔ ان کا یہ بیان ایک بھارتی صحافی کے سوال پر آیا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستان اس فنڈنگ کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ترجمان نے موقف دیا کہ IMF اپنے تمام پروگراموں میں شفافیت اور نگرانی کے اصولوں پر سختی سے عمل کرتا ہے اور تمام ممالک کی کارکردگی کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے۔ ترجمان نے امید ظاہر کی کہ پاکستان اور بھارت مسائل کا پرامن حل نکالیں گے۔ معاشی ماہرین نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کی معاشی مدد پر اثر انداز ہونے کی کوشش ناکام ہوئی اور یہ تمام اقدامات محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہیں۔ ماہرین کے مطابق بھارت $1 بلین کی منظوری میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا جو ناکامی سے دوچار ہوئی۔ غزہ پر اسرائیلی حملے شدت اختیار کر گئے ہیں۔ جمعے کے روز سے اب تک کم از کم 76 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شمالی غزہ میں واقع جوالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملہ سب سے ہولناک ثابت ہوا، جہاں ایک ہی خاندان کے تقریباً 50 افراد شہید یا لاپتہ ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی فوج شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے غزہ کی صورتحال کو اس جنگ کا سب سے ظالمانہ مرحلہ قرار دیا اور کہا کہ شمالی غزہ مکمل محاصرے میں ہے جہاں امداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اب تک 53,822 فلسطینی شہید اور 1,22,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ شہادتوں کی اصل تعداد 61,700 سے تجاوز کر چکی ہے کیونکہ ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر جنگ بندی اور فوری انسانیت امداد کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں، مگر زمینی صورتحال تاحال انتہائی سنگین ہے۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے IMF کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق IMF مشن نے پاکستان کا دورہ مکمل کر لیا ہے، جس کے دوران مالی سال 2025-26 کے بجٹ پر تعمیری بات چیت ہوئی۔ پاکستان کا پرائمری سرپلس ہدف 1.6% مقرر کیا گیا، جبکہ آئندہ دنوں میں بجٹ سے متعلق مزید مذاکرات جاری رہیں گے۔ IMF نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے اہم معاشی اہداف حاصل کر لیے ہیں اور اصلاحات کے عمل میں مثبت پیش رفت کی ہے۔ مذاکرات میں توانائی کے شعبے میں اصلاحات، مہنگائی کو 5 سے 7% کے درمیان لانے، زر مبادلہ ذخائر کی بحالی اور شرح مبادلہ میں لچک پیدا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق آئندہ مالی سال میں زر مبادلہ ذخائر کو مستحکم رکھا جائے گا اور اسٹیٹ بینک کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے سخت مانیٹری پالیسی اپنائیں۔ کرنسی کا ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کے مطابق رکھا جائے گا تاکہ بیرونی دباؤ کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکے۔ اعلامیہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آئندہ IMF جائزہ 2025 کی دوسری ششماہی میں متوقع ہے۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے لیے 7 سالہ ٹیرف کی منظوری دے دی ہے، جو سال 2024 سے 2030 تک نافذ العمل ہوگا۔ منظوری کے مطابق کے الیکٹرک کو بجلی کی تقسیم کے کاروبار پر ₹3.31 فی یونٹ کا ٹیرف دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کی مخالفت کے باوجود کے الیکٹرک کے ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے شعبے میں ڈالر بیسڈ منافع کی اجازت دی گئی ہے۔ اس فیصلے کے دوران عوامی سماعت میں صارفین نے ڈالر بیسڈ منافع کی شدید مخالفت کی تھی اور اسے صارفین کے مفادات کے منافی قرار دیا تھا۔ نیپرا کا یہ فیصلہ بجلی کے نرخوں، منافع کے ڈھانچے اور مستقبل کی سرمایہ کاری پر گہرے اثرات ڈال سکتا ہے، جبکہ صارفین کی تشویش کو نظر انداز کیے جانے پر تحفظات بڑھ سکتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے واضح کیا ہے کہ اگر 25 کروڑ کی آبادی کا پانی روکا گیا تو یہ اقدام اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کی کوئی قانونی گنجائش موجود نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی حمایت نہیں کرے گی۔
رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کا کردار اہم رہا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں امریکی قیادت کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ سفیر پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے داعی قرار دیتے ہوئے مسئلہ کشمیر پر ان کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کا حل کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق چاہتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی قیادت کے حالیہ بیانات خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں اور یہ بیانات ہندوؤں کی انتہا پسند سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے بلوچستان میں بھارت کے کردار کو بھی بے نقاب کیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں شدید گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے اور ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو خوشگوار بنا دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں میں اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، مری، گلیات اور کشمیر میں تیز بارش کا امکان ہے۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں بشمول سوات، رستم اور دیر لور میں بارش اور ژالہ باری سے گرمی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ سوات میں بارش کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے، جبکہ ژالہ باری سے آڑو کے باغات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ بارش سے بجلی کی بندش کے باوجود شدید گرمی سے نجات ملنے پر شہریوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔